گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ قائد جو پی ٹی آئی ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا، یہ خبر دی ملاقات کے بعد کہ ایک جو ہے تحریک کی طرف پاکستان تحریک انصاف بڑھ رہی ہے، اور اس تحریک کے حوالے سے جو وہ لوگ پارٹی کے جو وہ لیڈران جو وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں سنگل مائنڈڈ ہو کے ایک یک سمت کی ہمیں بڑھنا ہے. سنیں. عمران خان نے کہا دیکھو یہ نظریے کی پارٹی ہے، وہ لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ کہ اب تیاری کریں پارٹی. میں بالکل نہیں بلاؤں گا کسی کو اسلام آباد. موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. جنید اکبر صاحب پارٹی کے پی کے اندر پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ کس طرح کی یہ موومنٹ ہوگی، کیا کریں گے، کہاں پہ یہ ان کے دھرنے دیں گے، کہاں پہ کوئی ٹینٹ ویلیج بنائیں گے. سوابی میں یا مارگلہ کے پہاڑوں میں ایک جو ہے ٹینٹ ویلیج بنائیں گے. پہلے 2-3 دن وہاں پر سٹے کریں گے. یہاں سارے کی پی کے اور جو نزدیک پنجاب کے لوگ ہیں، کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. لیکن اس دفعہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، کنسنسس سے وہ ڈی سی قیادت فیصلہ کرے گی کہ اس دفعہ کراچی، کوئٹہ اور لاہور کے لوگ نہ آئیں. لیکن جس دن ہم اسلام آباد کو بند کریں گے اسی دن لاہور کے لوکل لوگ بند کریں گے، کراچی کے لوگ بھی بند کریں گے، اور کوئٹہ کے لوگ بھی جو مین شاہراہ ہیں تو احتجاج پہ اگر ہم یہاں بیٹھیں گے تو وہ وہاں. تو اسی دن سوابی کے قریب جو لوکل لوگ ہیں وہ سوابی جی ٹی روڈ بند کریں گے، ساؤتھ کے لوگ وہ سی پیک روڈ بند کریں گے. اس طرح گلگت بلتستان کے جو نزدیک لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے. پورے ملک میں خاص طور پر کیونکہ کے پی کے پریزیڈنٹ ہے تو کے پی کے حوالے سے جو لائے عمل بتا رہے ہیں. حامد رضا صاحب کل رات کو محمد والد صاحب کے پروگرام میں تھے. وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا اس تحریک کو فائنلائز کرنے میں. آپ کو تحریک بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کتنا عرصہ چاہیے؟ سر میرے سے اگر پوچھیں تو جو ہم نے فیزز تیار کیے تھے، ہمیں آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے 2 سے 2.5 ماہ چاہیے. جی ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ 2-2.5 ماہ میں ایک تحریک بن سکتی ہے؟ سر ایک اتنی بڑی تحریک مالک صاحب کہ وہ اسلام آباد کا رخ کرنے سے پہلے وہ آدھے راستے میں ہوگی تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. اگر میں محمد مالک صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں حامد رضا صاحب سے ضرور تاریخ پوچھ لیتا، کون سے وقت سے، کون سے مہینے سے لے کے کون سے مہینے تک. بڑا نیویز شیخ وقاص اکرم صاحب کافی دل جلا ان کا بیان مجھے لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. ویسے میرا تو پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا ناظرین، آپ ہمیں سن رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا جو ہے یہ جو پنگیں بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں بڑھنی. پتہ نہیں اب یہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی اپنی پولیٹیکل اسیسمنٹ. چوہی صاحب کا بھی خیال تھا کہ نہیں جفیاں پکیاں ہو گئی ہیں، لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. مولانا صاحب نے سامنے جواب دے چھڑے اور تسی کی چاہتے اسی مولانا دے مگر ہی پھرتے رہیے. مولانا نے ہمیں 6 مہینے انگیج کر کے اخیر جواب دے دیا کہ جی میں فارمل لائنس کا ایسا نہیں بن سکتا. مہربانی جناب آپ کی اپنی پارٹی، ہم تو چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے. ہم نے پھر بھی ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ ان کے ساتھ رکھا ہے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ ٹائم رننگ آفٹر مولانا. اس کے بعد جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو پتا ہے وہ پھر کوئی لگی لپٹی بات ہی نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا فارغ ہیں، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تحریک اناؤنس کر لیں گے، چلانے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں چل سکے گی. یہ مالک صاحب جو یہ مارکہ حق ہوا ہے اس میں جہاں پہ مودی کا جو ہے وہ دھڑن تختہ ہوا ہے نا، وہیں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی جو ہے نا وہ کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں نا جنگوں میں ہوتا ہے، تو ان کا بھی جھٹکا ہو چکا ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے، عوامی رائے ہے، اس میں اگر یہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو یہ ان پاپولر ہو جائیں گے، ڈسکارڈ ہو جائیں گے. ان کو کوئی عقل دے تو انہیں یہ کام اس وقت نہیں کرنا چاہیے، یہ ماحول ہی نہیں ہے. حسن ایوب، یہ باقی چلیں وہ پارٹی ہے، کوئی بھی بیان دے سکتے ہیں. ساری سیاسی جماعتیں آپ کو پتا ہے بیانات لیتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پالیٹکس از آل اباؤٹ جو ہے ٹو میک پاسبل امپاسبل اینڈ امپاسبل پاسبل. یہ مجھے رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ بات نہیں آئی
جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو ظاہر ہے وہ پاکستان تھا, ہم پاکستان کے اندر ساری سیاسی جماعتیں ہیں, سارے اکٹھے, ایوری بڈی, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر, مطلب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ غیر ضروری بیان تھا کہ جی مارکہ حق میں ہم نے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, اگر آپ سمجھا سکے تو. تحریک چلانے کا دوبارہ کہہ رہے ہیں, یہ اپنے تمام کارڈز ایگزاسٹ کر چکے ہیں. آخری کارڈ ہوتا ہے سڑکوں پر آنے والا, وہ فائنل کال دے چکے ہیں. جب فائنل کال میں بھی جب انہوں نے پھر وہاں پر کیا کیا, ناکامی کے بعد انہوں نے کہا جی کہ گولی کیوں چلائی, پھر کہا جی کہ کئی 100 بندے مر گئے, پھر کہا جی کہ ہم یہ نہ ہوتے, گولیاں اس طرح چل گئی, فلاں ہو گیا, ہمارے جناب اتنے بندے آگے تھے. تو بات یہ ہے کہ ناکامی ان کو مل چکی ہے. پاکستان اب اندرونی جو سیاسی اختلافات والی چیز تھی وہ آبسٹیکل عبور کر چکا ہے. پاکستان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا جس ہائیبریڈ سسٹم کا, چلیں کہہ دیں کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ ہائیبریڈ سسٹم ہے. یہ حکومت, سول گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر اس ملک کو چلا رہے ہیں, مانتے ہیں جی ایسی بات ہے, لیکن کیا یہ نظام کامیابیاں سمیٹ رہا ہے یا ناکامیاں لے رہا ہے؟ آپ دفاعی اعتبار سے دیکھ لیں, پاکستان کا اندرونی اور بیرونی محاذ کے اوپر دفاع کیا. پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈیفالٹ کے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے, یہ انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ آبسٹیکل کو عبور کیا. اور اب گرین پاکستان انیشیٹو کو دیکھ لیں, منرلز کو دیکھ لیں, اور ان ٹیپ سیکٹرز کو ٹیپ کر کے دوبارہ ملک کو معاشی طور پر بہتر کر دیا ہے. بلومبرگ کی رپورٹ بھی آ چکی ہے. تو ایسے ماحول میں, سوال دوبارہ سے ایسے ماحول میں کون سی تحریک چلنی ہے؟ جی اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو بنیان مرصوص مارکہ حق پوری پاکستانی قوم سیسا اپلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی. ڈی جی ایس پی آر نے ساری سیاسی جماعتوں کا وداؤٹ نیمنگ اینی پارٹی ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا, اور ساتھ میں یہ کہا کہ سارے جو پاکستان کے نوجوان ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہمارے واریئرز کے طور پر سامنے آئے. جب ایک سینئر منسٹر گورنمنٹ کا, ذرا تحمل سے سن لیجئے گا سوال, سینئر منسٹر گورنمنٹ کا یہ کہتا ہے کہ مارکہ حق میں پی ٹی آئی کولیٹرل ڈیمیج ہو گئی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سہمت ہیں اس بیان سے؟ دیکھیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو آپ کہتے ہیں سہمت ہیں؟ نہیں, میں بالکل سہمت ہوں جی. اس کی وجہ یہ ہے یہی تو میں پوچھ رہا تھا. آج بھی انہوں نے, آج جو ہائی کورٹ کے باہر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ملک میں جاری مارشل لا نامنظور, یہ انہوں نے نعرے لگائے ہیں جی ان کے لیڈرز نے جو احتجاج کرنے گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو مارشل لا سے تعبیر کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو ہائیبریڈ سسٹم کہتے ہیں. آئی ایگری جی ہائیبریڈ سسٹم ہے, میں پھر بھی وہ کہتا ہوں ہائیبریڈ ہے, ٹھیک ہے. ملک نے دیکھ لیا ڈکٹیٹرشپ بھی, کیا اس نے ملک کو جو سمت تھی وہ درست تھی غلط تھی, اس میں سامنے آ گیا. اس چیز نے ثابت کیا ہے, شبر زیدی نے 2020 سے کون سا ٹائم تھا عمران خان صاحب کے دور میں, اس نے کہا تھا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کا جو آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کی شرح کہاں آ چکی ہے. تو آپ کا, میرے کہنے مقصد ہے کہ آپ کا سارا مقصد جو رانا سلالم صاحب نے بات کی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مارکہ حق میں پی ٹی آئی کولیٹرل ڈیمیج ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کر تحریک چلائیں گے, اگر افواج کے خلاف جو بیانیہ ان کا ہے, زبانیں تیز چلتی ہیں, اگر وہی جاری رکھیں گے تو ناکام ہوگی, لوگوں نے نہیں نکلنا. بالکل صحیح.